ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے طہارت. طہارت حاصل کرو. طہارت حاصل کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. طہارت کے بغیر کعبے کا طواف نہیں ہوتا. اب یہ طہارت ہے کیا؟ طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے آتا ہے وضو، اور دوسرے نمبر پر طہارت میں آتا ہے تیمم، تیسرے نمبر پر طہارت میں آتا ہے غسل. بس اسلام نے جو ہمیں پاک صاف رہنے کا کانسیپٹ دیا ہے طہارت کا، اس میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں: وضو، تیمم، غسل. تیمم جو ہے وہ وضو کا الٹرنیٹ ہے، اور اسی طرح غسل کا بھی الٹرنیٹ ہے. اگر کوئی بھائی وضو نہ کر سکے، پانی یوز نہ کر سکتا ہو، یا ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی ہو ہی نہ، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وضو کا الٹرنیٹ تیمم کرے گا. اسی طرح کوئی شخص پر غسل واجب ہو گیا، لیکن اب وہ غسل کر ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے یا پانی بالکل بھی نہیں ہے. غسل کا الٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ تیمم. تو غسل کی جگہ پہ وہ تیمم کر لے گا. تو یہ تھا ابتدائی کانسیپٹ. طہارت کے لفظ میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ اسلام نے طہارت کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو فرمایا الطہور شطر الایمان. یہ جو پاکیزگی ہے نا، صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، یہ آدھا ایمان ہے. یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 534، اور یہی حدیث مشکات شریف کے اندر بھی ہے 281. آپ نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے. الطہور شطر الایمان. آدھا ایمان ایک مسلمان کا یہ ہے کہ وہ طہارت کی حالت میں رہے، وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے. وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کو طہارت کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بھی پاک صاف رکھے، اپنی سوچ اور فکر کو بھی پاک صاف رکھے، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھے، اپنی روح کو بھی پاک صاف رکھے. یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب ایک مسلمان پاکیزگی حاصل کرے گا، یعنی طہارت حاصل کرے گا، وضو کی حالت میں ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پہ پاکیزہ بن جائے گا، برے خیالات سے بچ جائے گا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پاک صاف رہنے سے، وضو، تیمم، غسل کا کانسیپٹ جو اسلام نے دیا، اس حالت میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتا ہے. اب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 222 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کن کو؟ طہارت حاصل کرنے والوں کو. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے کن کو؟ متطہرین، یعنی طہارت حاصل کرنے والوں کو. پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت میں فرمایا کن لوگوں کے بارے میں؟ قبا، اس کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتطہرین. اللہ رب العزت انہیں پسند فرماتا ہے. کیوں؟ وہ طہارت حاصل کرتے ہیں. تو طہارت حاصل کرنا، ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کی رضا مل جاتی ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. سورہ مدثر کے اندر آیت نمبر 4، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اپنے آپ کو گندگیوں سے دور رکھو. تو قرآن میں حکم بھی دیا پاک صاف رکھو، گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو حاصل کرنے والے ہیں طہارت، میں انہیں پسند بھی فرماتا ہوں، میں ان سے محبت بھی فرماتا ہوں. سورہ مائدہ کے آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا، تو تم دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، اور پھر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو. یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا، اور فرمایا آگے کہ اگر کوئی شخص ان کنتم مرضی، کوئی بیمار ہو، پانی نہ استعمال کر سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ یا پھر کوئی شخص سفر کے اندر ہو، اس کے پاس پانی موجود ہی نہ ہو، پھر کیا کرے؟ تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا، تو وہ تیمم کر لے. اگر پانی نہیں ہے تو پانی کا الٹرنیٹ تیمم کر لے. اور پھر فرمایا کہ تیمم پاک صاف مٹی سے کرے.
اور آخر میں فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان پریشانی میں پڑ جائیں، آزمائش میں پڑ جائیں، کہ ہر وقت اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے سردی کے اندر وضو کریں، اور یہ وضو کرنا اس کو تکلیف نہیں سمجھو، اس کو آزمائش نہیں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں پاک صاف رہو لہٰذا یہ تمہارے لیے پریشانی ہے، نہیں، اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ کر دے، تمہیں پاک صاف رکھے ہر وقت، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ پاکیزگی کا جو تصور اسلام نے ہمیں دیا، وضو کا جو حکم دیا، غسل کا جو حکم دیا، یہ ایک ہمارے لیے نعمت ہے، زحمت نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور حدیث پاک میں فرمایا ایک مسلمان کی یہ شان ہے، ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ وضو کی حفاظت کرتا ہے، جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے تب وہ جا کے وضو کر لیتا ہے، کبھی بھی وہ بے وضو پن کے حالت میں ایک مسلمان نہیں رہتا۔